بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ لیول انفو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جس چیز سے شروع ہوا وہ سوتے میں سچے خوابوں کا نظر آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر اس طرح روشن ہو کر سامنے آ جاتی جیسے صبح کا اجالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا شائق بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں گوشہ نشین رہنے لگے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، یعنی متعدد راتیں وہیں عبادت میں اس وقت تک مشغول رہتے جب تک کہ گھر والوں کا اشتیاق پیدا نہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے زاد راہ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اگلی راتوں کے بقدر کچھ چیزیں لے کر واپس غار میں چلے جاتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حق کے ظہور کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی غار حرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور خوب زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے دوسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت پہنچی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ میں نے اس بار بھی یہی کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتہ نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور خوب بھینچا یہاں تک کہ مجھے انتہائی تکلیف اور مشقت ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف و ہراس جاتا رہا۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بتایا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً خوف نہ کیجیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حقیقی مصائب میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اے ابن عم، اپنے بھتیجے کی رودات سن لیجئے۔ ورقہ بن نوفل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت یعنی اعلان نبوت کے وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہی رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا واقعی مجھے میری قوم شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں،
کیونکہ جب بھی کوئی شخص تمہاری طرح نبوت و شریعت لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اگر میں ان ایام میں زندہ رہا تو پوری طاقت اور قوت سے تمہاری مدد و حمایت کروں گا، لیکن اس کے بعد ورقہ بن نوفل زیادہ دن تک زندہ نہ رہے اور جلد ہی دنیا سے چلے گئے، اور وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔